بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہارے لیے اور تمہاری امی مل کر بہت اونچے اونچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ وہ خواب دیکھتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ہماری بیٹی ہو۔ تم بس ہماری اولاد تھی جسے ہم نے اپنے بہت سی امیدیں اور توقعات وابستہ کر لی تھی، لیکن ہماری قسمت کی خرابی کہ ہم دونوں مل کر اپنے خوابوں کو پروان نہ چڑھا سکے۔ تنویر خان کی آواز بھرانے لگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ابو کہ میں آپ کے ہر خواب کو پورا کر کے دکھاؤں گی، لیکن ابھی آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ اقصیٰ نے کہا۔ وہ کیسے؟ آپ کو یہ رکھنا ہوگا بغیر کوئی سوال کیے، بالکل اسی حق کے ساتھ جیسا آپ اپنے بیٹی کی کمائی پہ محسوس کرتے۔ اقصیٰ نے براؤن لفافہ تنویر خان کے ہاتھ میں رکھا۔ لیکن بیٹا، اس نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، آپ کو یہ رکھنے ہوں گے اور اپنا چیک اپ بھی کروانا ہوگا، ورنہ میں آپ سے نہیں ملوں گی، اقصیٰ نے دھمکی دی۔ یہ بات کہہ کر تو تم نے مجھے مجبور کر دیا بیٹا۔ اتنے برسوں بعد ملنے والی اپنی بیٹی سے جدائی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تنویر خان نے جیسے بہت مجبوری کے عالم میں خاکی لفافہ اپنی جیب میں رکھا۔ اقصیٰ نے خالی خالی نگاہوں سے اپنے سامنے رکھے رائٹنگ پیڈ کو دیکھا۔ سفید کاغذ پر محض چند آڑی ترچھی لکیریں کھنچی ہوئی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس کوشش میں تھی کہ میتھس کے چند سوالوں کی پریکٹس کر لے، لیکن اس کا ذہن اس قدر منتشر تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی زندگی اچانک ہی بہت غیر معمولی واقعات کا شکار ہو گئی تھی۔ جب ماں مری تو اس وقت تو خیر اسے اتنا ہوش نہیں تھا، لیکن جب امینہ بیگم کے انتقال نے اسے بری طرح متاثر کیا تھا، وہ اس صدمے سے سنبھلی نہیں تھی کہ اچانک اس کا نکاح حسن سے کر دیا گیا۔ حسن، جسے اس نے کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ حسن بھی اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کا معیار بہت اونچا تھا اور وہ اپنے لیے ایک آئیڈیل لڑکی کی تلاش میں تھا، لیکن خالو جان نے زبردستی اسے اقصیٰ کے ساتھ باندھ دیا۔ مجبوری کا یہ رشتہ وہ شاید ساری زندگی نبھا دیتا، لیکن اقصیٰ کو اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہوتا تھا۔ وہ زبردستی حسن کے سر تھوپ دی گئی ہے، یہ احساس اسے اس رشتے کو قبول نہیں کرنے دے رہا تھا، اور اب اچانک باپ کا چلے آنا ایک اور امتحان تھا جو اپنے ساتھ ماضی سے متعلق بہت سے انکشافات لے کر آیا تھا۔ امینہ بیگم اور باقی گھر والوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے تنویر خان کی باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اقصیٰ کے علم میں ایسے کئی واقعات تھے جہاں طبقاتی فرق نے ایسی کہانیاں جنم دی تھیں۔ رنگ ٹون کے لیے سوری، اصل میں میری بیل بج گئی۔ اچانک سے باپ کے چلے آنا ایک اور امتحان تھا جو اپنے ساتھ ماضی سے متعلق بہت سے انکشافات لے کر آیا تھا۔ امینہ بیگم اور باقی گھر والوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے تنویر خان کی باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اقصیٰ کے علم میں ایسے کئی واقعات تھے جہاں طبقاتی فرق نے ایسی کہانیاں جنم دیں۔ خاندانی اور وزادار دکھائی دینے والے لوگ معاشی طور پر کمزور شخص کو اپنے خاندان کا حصہ تسلیم کرنے سے عموماً گریز کرتے ہیں۔ اقصیٰ کو ان لوگوں کی طرف سے جو پیار ملا تھا، اس کے پیش نظر وہ اپنے باپ کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کے لیے کسی کا احتساب کرنے کی جرات تو نہیں رکھتی تھی، لیکن اسے اپنے باپ سے ملنے کا حق حاصل تھا اور اس حق سے وہ ہرگز دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تنویر خان کا خیال آتی سے ایک بار پھر یہ بات یاد آئی کہ جس دن اس نے اسے رقم دی تھی، اس دن کے بعد سے تنویر خان نے اسے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھائی تھی۔ وہ تشویش کا شکار ہونے لگی۔ تنویر خان کو ہسپتال جانا تھا چیک اپ کے لیے، اور اکثر ڈر رہی تھی کہ کہیں بہت زیادہ پریشانی کی بات نہ ہو۔ اتنے برسوں بعد ملنے والے اپنے باپ کو کھونے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ باپ کی خیریت کی طرف سے پریشانی کے باعث اس کا الجھا ہوا ذہن مزید الجھ کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے سب سے اہم مقصد کے حصول کے لیے بھی ذہن کو مرکوز نہیں کر پا رہی تھی۔ کہاں تھے آپ 2 دن سے؟ میں اتنی بے چینی سے آپ کا انتظار کرتی رہی، لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ تیسرے دن تنویر خان اپنے مخصوص ٹائم پر ملنے آیا تو اقصیٰ نے بے قراری سے پوچھا، سوری بیٹا، مجھے احساس تھا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن نہ آنے کا سبب بھی تمہاری خواہش ہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں اپنا چیک اپ ضرور کرواؤں، تو بس اسی سلسلے میں مصروف رہا۔ ڈاکٹروں نے تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ بس لگے رہے کہ یہ ٹیسٹ کروا لو، وہ ٹیسٹ کروا لو، اسی بھاگ دوڑ میں یہاں نہیں آ سکا۔ تنویر خان نے جھٹ معذرت کرتے ہوئے اپنے نہ آنے کی وجہ بیان کی۔ پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، لیکن پہلے کچھ کھانے پینے کے لیے تو لے آؤ۔ رات سے کچھ نہیں کھایا کہ تم سے ملنے جاؤں گا تو بس تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہی جی بھر کر کھاؤں گا۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں۔
وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ تنویر خان اسے دیکھتا رہا۔ وہ شکل و صورت میں ہی نہیں بلکہ معصومیت میں بھی اپنی ماں کا پرتو تھی۔ آپ 2 دن سے آئی نہیں، اس لیے آج میں نے پریشانی میں کوئی خاص اہتمام بھی نہیں کیا، بس آج جو کچھ پکا تھا اسی کے ساتھ گرم گرم پھلکے بنا کر لے آئی ہوں۔ آپ اتنی دیر سے بھوکے نہیں ہوتے تو کچھ وقت لگتا تو میں کچھ اچھا سے بنا لیتی۔ 10 منٹ بعد اقصیٰ بھری ہوئی ٹرے کے ساتھ واپس آئے اور تنویر خان کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اقصیٰ باجی، میں نے بڑے صاحب اور حسن بھائی کے میلے کپڑے ان کے کمرے سے نکال لیے ہیں، اگر آپ کو بھی اپنے کپڑے دھلوانے ہیں تو بتا دیں۔ ملازمہ نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر اقصیٰ کو پکارا۔ میرے کپڑے تو نہیں، البتہ ایسا کرو الماری سے نئی بیڈ شیٹ نکال کے میرے بیڈ پر بچھا دو اور پہلے والی دھو دو۔ اقصیٰ نے اسے ہدایت دی تو وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ یہ میرے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بتا تو نہیں دے گی؟ تنویر خان جو ملازمہ کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کے جانے کے بعد اقصیٰ سے پوچھنے لگا۔ بالکل نہیں، اول تو یہ دوپہر میں خالو جان کے کالج سے واپس آنے سے پہلے ہی چلی جاتی ہے، دوسرے میں نے خود بھی اسے منع کر رکھا ہے کہ یہ فی الحال کسی کو آپ کی یہاں آمد کے بارے میں نہ بتائے۔ کیسی خراب قسمت ہے میری، اپنی سگی بیٹی سے بھی چوروں کی طرح ملنے آنا پڑتا ہے، حسرت زدہ انداز میں کہتے ہوئے تنویر خان نے پلیٹ پر ایک کھسکائی۔ آپ نے منع کر دیا، ورنہ میں تو ہرگز اس بات کو نہیں چھپاتی، آخر آپ میرے باپ ہیں، آپ کو حق ہے مجھ سے ملنے کا۔ اقصیٰ نے جوش سے کہا، نہیں بیٹا، یہ غلطی ہرگز نہ کرنا، ورنہ یہ لوگ اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں گے۔ میں جوانی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا تو اب اس بڑھاپے اور کمزوری میں کیسے ان کے سامنے ٹک سکوں گا؟ تمہارے خالو کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے تم سے ملاقات کی یہ 2 گھنٹے کی خوشی بھی چھین لیں گے۔ تنویر خان کے لہجے میں بے بسی تھی جس نے اقصیٰ کے دل کو غصے اور شکوے سے بھر دیا۔ آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن آپ خود پر بوجھ نہ لیں اور مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر نے آپ کی طبیعت کے بارے میں کیا کہا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ میرا علاج صرف بائی پاس ہی ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ یہ کتنا مہنگا علاج ہے، 2.5-3 لاکھ تو کم از کم چاہیے ہوں گے۔ اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں، بس اسی لیے صبر کر لیا۔ تنویر خان نے بیچارگی سے کہا تو اقصیٰ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ چاند ہزار کی بات ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح انتظام کر ہی لیتی، لیکن یہ تو لاکھوں کا معاملہ تھا جو کہ اختیار سے باہر تھا۔ تم کیوں اداس ہو گئی ہو بیٹی؟ اداسی دور کرو اپنے چہرے سے اور دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا۔ تنویر خان نے اپنا ساتھ لایا ڈبہ اقصیٰ کی طرف بڑھایا۔ ڈبے میں زرد رنگ کی کانچ کی چوڑیاں تھیں جن کے ساتھ سنہری چوڑیاں ملا کر سیٹ بنایا گیا تھا۔ ابھی پہن کر دکھاؤ مجھے یہ چوڑیاں، دیکھو تو میری بیٹی کے ہاتھ میں کیسی لگتی ہیں۔ اقصیٰ نے چوڑیوں کا رنگ اور ڈیزائن اپنے مزاج سے میل نہ کھانے کے باوجود محض باپ کا دل رکھنے کے لیے پہن لیں۔ ماشاءاللہ، ان معمولی چوڑیوں کی قسمت جاگی میری بیٹی کے ہاتھوں میں جا کر، اس نے سراہا تو وہ کھل اٹھی۔ اچھا بیٹا چلتا ہوں، کل تو چھٹی کا دن ہے، سب لوگ گھر پہ ہوں گے اس لیے میں نہیں آ سکوں گا، لیکن پرسوں کے لیے میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تم سے ضرور ملنے آؤں گا۔ تنویر خان نے اجازت چاہی تو اقصیٰ حسرت سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ باپ جو بھی چند دن پہلے اس کی زندگی میں آیا تھا، نہ جانے کب اس کا ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے بہت شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم ریسٹ کرو، آج کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شاید اقصیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت تھکی اور پریشان سی دکھائی دے رہی ہے۔ حسب معمول ندا ویکینڈ پہ آئی ہوئی تھی۔ اقصیٰ کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں آئی تو ندا بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ تھینک یو ندا باجی، آج کل واقعی میں بالکل بھی اچھا کھانا نہیں پکا رہی۔ اچھا آج آپ کھانا پکا دیں تو سب لوگ ڈھنگ سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے۔ اقصیٰ نے فوراً ہی پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، پلاؤ اور چکن کڑھائی بنا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ندا نے رائے مانگی۔ جیسی آپ کی مرضی۔ اقصیٰ کے انداز میں بے دلی تھی۔ کیا کوئی پریشانی ہے اقصیٰ؟ ندا نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس وہ رزلٹ کی ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں کیسے مارکس آئیں گے، پھر ٹیسٹ کے لیے بھی اچھی طرح تیاری نہیں ہو پا رہی تو مجھے تھوڑا سا ڈپریشن ہو رہا ہے۔ اقصیٰ نے نظریں چراتے ہوئے بہانہ بنایا۔ اللہ نے چاہا تو تمہارے مارکس اچھے ہی ہوں گے۔ رہی ٹیسٹ کی تیاری تو اگر زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے تو حسن سے کہو، وہ تمہاری ہیلپ کر دے گا۔ ندا نے اس کے بہانے کو سچ جانا تھا، اس لیے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ مشورے سے بھی نوازا۔ مشکل تو خیر کوئی نہیں ہے، بس یوں ہی ذرا دل نہیں لگ رہا ہے پڑھائی میں، اس لیے تیاری نہیں ہو پا رہی۔ اس کے گریز پر ندا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی۔
یہ وہی اقصیٰ تھی جو دن رات حسن کے گلے کا ہار بنی رہتی تھی، اور اب رشتہ بدلا تھا تو وہ حسن سے مخاطب ہوئے بھی جھجکتی تھی۔ آپ مائنڈ نہ کریں ندا باجی، تو میں کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں جا کے اسٹڈی کر لوں؟ اقصیٰ نے ندا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی اور اس کا مفہوم سمجھ کر جھیم سی گئی تھی، اس لیے کچن سے فرار کی راہ ڈھونڈی۔ بالکل، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ کھانا میں بنا دوں گی، اب اگر تم مجھے نن سمجھ کے خود ہی تکلف سے کام لے رہی ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ ندا ایک بار پھر اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ بنا کوئی تاثر چہرے پر لائے جلدی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ دوبارہ وہ کمرے سے تب ہی باہر نکلی تھی جب ندا نے اسے کھانے کے لیے آواز دی تھی۔ بیٹا، کھانے کے بعد تم تینوں میرے کمرے میں آنا، مجھے تم لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہوئے تو مکرم علی نے ان تینوں سے کہا، خیریت تو ہے نا ابو؟ تینوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ندا نے مکرم علی سے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے، بس ایک اہم ذمہ داری ہے میرے سر پہ جسے میں آج ادا کر دینا چاہتا ہوں، مکرم علی نے بشاشت سے جواب دیا تو وہ لوگ قدرے مطمئن ہو گئے۔ ندا کے بچوں کی شوخیوں نے ماحول کو زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہنے دیا اور کھانا خوشگوار موڈ میں رغبت سے کھایا گیا۔ یوں بھی آج بہت دن بعد اس گھر میں ڈھنگ کا کھانا پکا تھا۔ اقصیٰ خود بھی اس فرق کو محسوس کر رہی تھی اور دل ہی دل میں قدرے شرمندہ بھی تھی، اس لیے جب کھانے کے بعد برتن سمیٹ کے فوراً ندا کچن میں آ گئی تو وہ ندا سے بولی، آپ جائیں ندا باجی، چائے میں بنا لوں گی۔ اور پھر اس نے بہت لگن اور دھیان سے چائے بنائی تھی۔ زبردست اقصیٰ بیٹا، آج تو تم نے دل ہی خوش کر دیا۔ اس نے سب کو چائے سرو کی تو مکرم علی نے پہلا گھونٹ لیتے ہی اسے سراہا۔ اس وقت وہ سب مکرم علی کے کمرے میں موجود تھے۔ بچوں کو ندا نے کمپیوٹر پہ کوئی گیم لگا کر مصروف کر دیا تھا۔ سوری خالو جان، مجھے احساس ہے کہ پچھلے چند دنوں سے میں اچھا کھانا نہیں پکا رہی ہوں۔ اقصیٰ نے لگے ہاتھوں اپنے کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں جس کے لیے معذرت کی جائے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تمہاری خالہ مرحومہ بھی یوں تو بہت شاندار کھانا پکاتی تھی، لیکن کبھی مزاج برہم ہو یا انہیں کوئی پریشانی ہو تو پھر سارا عتاب کھانے پر ہی آتا تھا۔ مکرم علی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ندا سے بولے، ندا بیٹا ذرا لاکر کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کی تھیلی تو نکالو۔ ندا نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور ان سے چابیاں لے کر لاکر میں سے سرخ مخملی تھیلی نکال کے اس کے سامنے لا رکھی۔ اس تھیلی میں تمہاری امی کے زیورات ہیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ زیورات تم تینوں کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ مکرم علی نے تھیلی کھول کر اس میں سے زیورات نکالتے ہوئے کہا، شرن بیٹی کا حصہ بیٹے سے نصف ہوتا ہے، ندا اور اقصیٰ ہماری 2 بیٹیاں اور حسن 1 بیٹا۔ میں نے کل جولر کے ہاں جا کے زیورات کا مالیت کا اندازہ کر کے انہیں 4 حصوں میں تقسیم کروا لیا تھا، 2 حصے حسن کے اور 1 حصہ تم دونوں کا۔ مکرم علی نے پلاسٹک کی تھیلیوں میں الگ الگ کر کے رکھے 4 حصے ان تینوں کے سامنے رکھے۔ اقصیٰ بیٹا، حسن کی منقوع ہونے کی حیثیت سے اس کے حصے کے زیورات بھی تمہیں ہی ملیں گے، یعنی تم حقیقت میں 3 حصوں کی مالک بن جاؤ گی، اس لیے اگر میں انتخاب کا حق ندا کو دے دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مکرم علی نے اقصیٰ سے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے زیورات وغیرہ کا تو اتنا شوق نہیں ہے، لیکن امی جان کی کوئی نشانی میرے پاس ہو، اس لیے میں اپنا حصہ ضرور لوں گی۔ ندا نے وہ حصہ منتخب کیا جس میں امینہ بیگم کے جڑاؤ گلو بند موجود تھا۔ حسن اس ساری کارروائی کے دوران خاموش بیٹھا رہا۔ مکان میں بھی تم چاروں کا حصہ اسی طرح ہے، اپنی زندگی تک میں اس مکان کو بکنے نہیں دوں گا۔ بعد میں حسن کی مرضی ہے کہ وہ اس کو بیچ کر تمہارا حصہ دے دے یا خود اس گھر میں رہتے ہوئے اس گھر کی جو مارکیٹ ویلیو اس کے مطابق تمہارے حصے کی رقم تمہیں ادا کر دے۔ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں ابو؟ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، ہمیں نہیں چاہیے یہ حصے بکھرے۔ مکرم علی کی بات میں ندا روحان سی ہو گئی تھی۔ دل چھوٹا مت کرو بیٹا، میں تم لوگوں میں اپنے اثاثوں کی تقسیم کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہوں، بلکہ یہ تو ایک شرعی فریضہ ہے۔ ماں باپ کو اپنی زندگی میں یہ تمام فیصلے کر لینے چاہیے تاکہ ان کے بعد ان کے اولاد میں ان معاملوں پہ تنازع نہ ہو۔ بطور مسلمان تو ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود مال سے متعلق اپنی زندگی میں وصیت کر دے۔ کہتے ہیں کہ مومن پہ 2 راتیں اکٹھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے اپنے مال کے بارے میں وصیت نہ کی ہو۔ اس اعتبار سے تو مجھے اس کام کو کرنے میں کافی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن سچ شکر کہ اس رب نے زندگی میں اور ہوش و حواس کے ساتھ وصیت کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ مکرم علی نے ندا کو سمجھایا، پھر حسن سے بولے، حسن بیٹے اگلے سال میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، وہاں سے جو میرے فنڈز وغیرہ ملیں گے اس کے لیے میرا ارادہ ہے کہ کسی رفاہی ادارے کو ڈونیٹ کر دوں۔ میری گزر اوقات کے لیے تو میری پینشن ہی کافی ہوگی۔ تم اور عامر دونوں اچھی نوکریوں پر ہو، اپنی زندگیاں اپنے بل بوتے پر گزار سکتے ہو، اس لیے مجھے اطمینان ہے کہ اس رقم میں سے کچھ نہ ملنے پر تم لوگوں کو کسی تنگی کا احساس نہیں ہوگا۔ میرے سارے بچے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔
آپ کا فیصلہ بہت اچھا ہے ابو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور میرے خیال میں کسی اور کو بھی نہیں ہوگا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے انہیں یقین دلایا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عامر بھی پیسے وغیرہ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اس لیے ان کی طرف سے کسی اعتراض کا خدشہ نہیں۔ ندا نے بھی انہیں اطمینان دلایا۔ آپ لوگ اتنے اعلیٰ ظرف ہیں تو بس ایک میرے باپ کے لیے کیوں اپنے دلوں کو کشادہ نہیں کر سکے؟ لب سیے بیٹھی اقصیٰ کے دل میں شکوہ مچلا تھا۔ آپ آئے کیوں نہیں 3 دن سے؟ میں اتنی بے چینی سے آپ کا انتظار کرتی رہی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پیر کو آؤں گا اور آج جمعرات ہے۔ وہ خود کو شکوہ کرنے سے نہ روک سکی تھی۔ مجھے اپنا وعدہ یاد تھا بیٹا، لیکن طبیعت اتنی خراب تھی کہ 2 قدم چلنے کی بھی سکت نہیں تھی مجھ میں۔ اپنا وعدہ خاک نبھاتا؟ تنویر خان نے لاچارگی سے جواب دیا تو اقصیٰ نے اسے بغور دیکھا۔ یہ آپ کے ہاتھ پاؤں میں نیل کیسا پڑا ہے؟ غور کرنے پر ہی اسے تنویر خان کی بائیں کدپٹی کے قریب پڑا نیل کا نشان بھی دکھائی دیا تھا۔ بستر سے اٹھ کر باتھ روم جا رہا تھا کہ چکرا کر گر گیا۔ اس چوٹ کے علاوہ بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، ان چوٹوں کی وجہ سے تو میں بالکل بے بس ہو گیا تھا، ورنہ کسی نہ کسی طرح تم سے ملنے آ ہی جاتا۔ تنویر خان نے اپنی آستین الٹ کر ہاتھ پر موجود چوٹ کا نشان دکھایا تو وہ تڑپ گئی۔ کتنی بدقسمت ہوں کہ میرا باپ اتنا شدید بیمار ہے اور میں اس کی خدمت بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رونے لگی۔ مت رو بیٹا، یہ تمہاری نہیں میری بدقسمتی ہے کہ صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھی زندگی کے آخری ایام لاوارثوں کی طرح گزار رہا ہوں۔ موت مقدر ہے، اس بات پر تو کوئی شکوہ نہیں، لیکن اس لمحہ ختم ہوتی زندگی میں اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو میں سکون کی موت مرتا۔ وہ اقصیٰ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر بظاہر سے دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ نہیں جینے دوں گے میں آپ کو یہ بے بسی کی زندگی، آپ کا علاج ہوگا اور آپ لمبی زندگی جئیں گے۔ اقصیٰ نے روتے روتے سر اٹھا کے بہت عزم سے کہا۔ وہ فیصلہ جو وہ 3 دن سے نہیں کر پا رہی تھی بالکل اچانک ہو گیا تھا۔ تم کر ہی کیا سکتی ہو بیٹا؟ اقصیٰ کی بات پر تنویر خان کے کان کھڑے ہوئے، لیکن بظاہر اس نے بہت لاچاری سے کہا۔ بس آپ دیکھتے جائیں۔ اقصیٰ جوش میں بولتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر چلے گی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے پاس ایک سیاہ رنگ کا ہینڈ بیگ تھا اور اسے بڑا سا دوپٹہ خوب پھیلا کر اوڑھا ہوا تھا۔ 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، تب تک تم سارا کام نپٹا لینا، اور ہاں دیکھو، اگر خالو جان مجھ سے پہلے گھر واپس آ جائیں تو ان سے کہنا کہ میں اپنی دوست سے ملنے ان کے گھر گئی ہوں۔ وہ اپنے پیچھے موجود ملازمہ کو ہدایت دے کر تنویر خان کی طرف مڑی۔ چلیں ابو، ہمیں جلدی واپس بھی آنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ بیٹا۔ تنویر خان کا تجسس عروج پہ تھا۔ آپ چلیں تو صحیح سب پتہ چل جائے گا۔ اقصیٰ نے تنویر خان کا بازو پکڑ کے کھینچا تو وہ جیسے مجبوراً اس کے پیچھے چل پڑا۔ باہر روڈ پر آ کے ان لوگوں نے ایک رکشہ رکوایا اور رکشہ اقصیٰ کے بتائے ہوئے منزل کی طرف دوڑنے لگا۔ مارکیٹ پہنچ کر اقصیٰ نے ایک جولر شاپ کا رخ کیا۔ یہ کچھ زیورات ہیں جنہیں میں بیچنا چاہتی ہوں۔ اقصیٰ نے اپنے ہینڈ بیگ سے زیورات کی تھیلی برآمد کی اور جولر کے سامنے موجود کاؤنٹر پر رکھ دی۔ آپ شاید انہیں بیچ کر نئے ڈیزائن کے زیورات خریدنا چاہتی ہیں؟ جولر نے زیورات کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ لگاتے ہوئے اقصیٰ سے پوچھا۔ جی نہیں، مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، اس لیے میں ان زیورات کو بیچنا چاہتی ہوں۔ اقصیٰ نے اس کے اندازے کی تردید کی۔ رسیدیں تو ہوں گی آپ کے پاس ان زیورات کی؟ جولر نے کچھ محتاط انداز میں پوچھا۔ جی بالکل۔ اقصیٰ نے اپنے بیگ سے رسیدیں بھی نکال کر سامنے رکھی تو وہ مطمئن ہو گیا۔ آپ بیٹھیں، کچھ دیر انتظار کریں، ٹانکوں کھوٹ اور نگینوں کا حساب کتاب کر کے زیورات کا قیمت کا تعین کرنے میں کچھ وقت لگے گا، جولر نے کہا تو وہ اور تنویر خان ایک طرف موجود آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلاف توقع تنویر خان بالکل خاموش تھا اور اس نے اب تک کی کارروائی میں کوئی دخل نہیں دیا تھا۔ جولر شاپ میں ان لوگوں کی توقع سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا۔ گھڑی کی تیزی سے بھاگتی سوئیوں نے اقصیٰ کو احساس دلایا کہ مکرم علی گھر واپس آ چکے ہوں گے، لیکن وہ مطمئن تھی کہ ملازمہ کو پہلے اپنے تاخیر سے آنے کی صورت میں بہانہ بنا کر آئی تھی۔ 1,75,000 قیمت بنتی ہے ان زیورات کی، جولر نے بتایا تو اقصیٰ کے چہرے پر کچھ مایوسی چھا گئی۔ یہ رقم اس کی امید اور ضرورت دونوں کے مقابلے میں کافی کم تھی، لیکن کیا ہی کیا جا سکتا تھا۔ اس نے حامی بھرتے ہوئے جولر کو پیمنٹ دینے کا عندیہ کیا۔ ابو، یہ رقم آپ کے علاج کے لیے، اگرچہ ناکافی ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میری ایک دوست کے فادر ڈاکٹر ہے، میں ان سے بات کروں گی، وہ ہمارا رابطہ کسی ایسے ہارٹ سرجن سے کروا دیں گے جو کم فیس پر آپ کا آپریشن کرنے پر راضی ہو جائے۔ دکان سے باہر نکل کر اقصیٰ نے رقم تنویر خان کے حوالے کرنا چاہی۔ نہیں بیٹا، میں تم سے یہ رقم نہیں لے سکتا، یہ زیورات یقیناً تمہیں تمہاری خالہ جان کی طرف سے ملے تھے، میں اس پیسے کو اپنے علاج پر لگانا حرام سمجھتا ہوں۔ پہلے میں بھی کشمکش کا شکار تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جن لوگوں کی وجہ سے آپ اس حال کو پہنچے ہیں، اگر ان کا پیسہ آپ کے علاج پہ خرچ ہو جائے تو اس میں ایسا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک طرح سے یہ ان لوگوں کی طرف سے آپ پر کی جانے والی زیادتی کا تاوان ہو جائے گا۔ اقصیٰ نے تنویر خان کے انکار پہ توجیہ پیش کی۔
لیکن پھر بھی بیٹا میں تم سے یہ رقم کیسے لے سکتا ہوں؟ تنویر خان نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو آپ کو مجھے یہ رقم لینا ہی ہوگی، اقصیٰ نے اصرار کیا۔ تم نے مجھے بے بس کر دیا بیٹا۔ تنویر خان کو ناچار وہ رقم قبول کرنا پڑی تھی۔ اقصیٰ اور یہاں رکشے سے اترتی اقصیٰ کو پہچاننے میں سے فقط ایک لمحہ ہی لگا تھا، لیکن اس کے ساتھ موجود آدمی کو دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے جاننے والوں کی فہرست میں اس شخص کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، لیکن اقصیٰ جس طرح اس شخص کے ساتھ موجود تھی، اسے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ حسن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آفس سے کسی ضروری کام کے سلسلے میں مارکیٹ تک آیا تھا، لیکن اس حیرت انگیز منظر نے اسے اس کا ضروری کام بھی بھلا دیا تھا۔ اکثر وہ شخص ایک جولرز شاپ میں گئے تھے۔ حسن ان کا باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ان کا یہ انتظار بہت طویل ثابت ہوا۔ پچھلے چند روز سے اکثر جتنی ڈسٹرب دکھائی دے رہی تھی، اس منظر کا یقیناً اس سے کوئی تعلق تھا۔ حسن وہ تعلق جاننا چاہتا تھا، اس لیے صبر سے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر اس کا صبر رنگ لے آیا۔ باہر نکلنے کے بعد اکثر وہ آدمی کچھ دیر باہر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ اکثر اس آدمی کو ایک پھولا ہوا لفافہ دے رہی تھی، اسے لینے سے شاید وہ انکار کر رہا تھا، لیکن بہرحال اکثر کے اصرار پر اس نے وہ لفافہ رکھ لیا۔ پھر وہ لوگ حسن کی نظروں کے سامنے ایک رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد حسن گاڑی سے اترا اور اسی جولرز شاپ میں داخل ہوا۔ ابھی یہاں میری بیوی آئی تھی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کچھ یہاں بیچ کر گئی ہے۔ اس نے محض اندازے کی بنیاد پر ہی جولر سے یہ سوال کیا تھا۔ دیکھیں جناب، ہم نے باقاعدہ رسیدیں دے کر زیورات خریدے ہیں، اس لیے آپ ہم سے کسی طرح کی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے۔ جولر نے حفظ متقدم کے تحت حسن کو آگاہ کیا۔ میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں کر رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ زیورات مجھے ایک نظر دکھا دیں۔ وہ زیورات میری ماں کی نشانی ہیں، لیکن میری بیوی کو ان کا ڈیزائن پسند نہیں، اس لیے وہ بہت دنوں سے انہیں بیچنے پہ زور دے رہی تھی۔ اگر آپ نے مجھے وہ زیورات دکھا دیے تو میں نے خود خرید لوں گا۔ میرے خیال میں آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے تو وہ زیورات کسی نہ کسی کو بیچنا ہی ہے۔ حسن نے جولر کو مطمئن کرنے کے لیے بہانہ بنایا، جس پہ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ساتھی کو زیورات لانے کو کہا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ نئے ڈیزائن کے زیورات لینا چاہتی ہیں تو میری شاپ سے لے سکتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں رقم کی ضرورت ہے، اس لیے وہ زیورات بیچ رہی ہیں۔ جولر نے مزید بتایا، ہاں وہ چاہتی ہے گھر کا فرنیچر وغیرہ چینج کر کے نئے سرے سے گھر کے انٹیریئر کیا جائے۔ اس سلسلے میں سے رقم چاہیے تھی، لیکن چونکہ میں انکار کر رہا تھا، شاید اسی لیے اس نے یہ راستہ ڈھونڈا۔ حسن شرمندہ سا بہانوں پر بہانے بنا رہا تھا۔ آج کل کی لڑکیاں ایسی ناقبت اندیش ہیں، ظاہری شوشہ میں گھر لٹا کر رکھ دیتی ہیں۔ بھلا بتاؤ، ساس نے کتنے چاؤ سے زیور چڑھایا ہوگا بہو کو، اور بہو نے ذرا سی خواہش کی خاطر میاں کے علم میں لائے بغیر بیچ ڈالا۔ شاپ پر موجود دو گاہک خواتین میں سے ایک عمر رسیدہ خاتون نے تبصرہ کیا۔ اس دوران جولر نے زیورات حسن کے سامنے رکھ دیے۔ حسن نے فوراً شناخت کر لیے۔ اپنی ماں کی نشانی کو اتنی بے دردی سے اور بلا اجازت بیچ دینے پر اسے اکثر پر غصہ آنے لگا۔ اگر آپ یہ زیورات خریدنا چاہتے ہیں تو 2.5 لاکھ روپے ادا کر دیں، میں یہ سارا زیور آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جولر، جس نے اقصیٰ کی کم عمری اور ناتجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے زیورات کی بہت کم قیمت لگائی تھی، زیورات کے لیے حسن کی بے قراری دیکھ کر عیاری سے بولا، ٹھیک ہے، فی الحال میں آپ کو یہ 50,000 پیمنٹ کر سکتا ہوں، آپ مجھے رسید بنا دیں، کل میں باقی کی رقم دے کر یہ زیورات لے جاؤں گا۔ حسن نے اپنے کریڈٹ کارڈ نکال کر جولر کے سامنے رکھا۔ اس کے کارڈ میں فی الحال اتنے ہی اماؤنٹ کی گنجائش تھی۔ جولر نے اسے رسید بنا کر دے دی تو وہ شاپ سے باہر نکل گیا۔ فی الحال اس نے آفس واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اس لیے آفس کال کر کے اپنے نہ آنے کی اطلاع دی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی گلی سے کچھ فاصلے پر تھا تو اس نے اقصیٰ کو رکشے سے گلی کے کونے پر اترتے دیکھا۔ حسن کے نزدیک آنے سے پہلے رکشہ روانہ ہو چکا تھا۔ وہ وہاں سے پیدل چل کر گھر کی طرف جاتی اقصیٰ کے قریب سے زن سے گاڑی نکال کر لے گیا اور گیٹ پر پہنچ کے زوردار ہارن دیا تھا۔ اقصیٰ نے حسن کی گاڑی کو تیزی سے اپنے برابر سے گزرتے دیکھا اور دھک سے رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ حسن نے اسے تنویر خان کے ساتھ رکشے سے اترتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ابھی وہ خود میں حسن کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی گیٹ تک پہنچنے سے قبل ہی گیٹ کھل چکا تھا اور حسن گاڑی اندر لے گیا تھا۔ چلو بھئی، اچھا ہے، اقصیٰ بھی آ گئی، اب سب مل کر ہی لنچ کریں گے۔ مکرم علی، جو گیٹ بند کر رہے تھے، اقصیٰ کو دیکھ کر بولے، یار تم جلدی کیسے گھر آ گئے؟ انہیں خیال آیا تو وہ پلٹ کے گاڑی سے اترتے حسن سے پوچھنے لگے، کچھ طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی، اس لیے سوچا گھر چل کے تھوڑی ریسٹ کر لوں۔ گھر کے اندرونی حصے کی طرف جاتے حسن نے اقصیٰ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا،
اور وہ کچن کی طرف چلی گئی۔